اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 تک آپ کی خدمت میں ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَتَمَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج والشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے تو آج کی آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا ذمہ نہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر، اس طرح یہ پورے 10 دن روزے میں ہو۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مقررہ مہینے ہیں، پس جو ان حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو، نہ فسق و فجور، نہ لڑائی جھگڑا، اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا۔ اور زاد راہ لے لیا کرو اپنے ساتھ کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی جب تم حج کرنے جا رہے ہو تو اپنے ساتھ مال دنیا تو ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی بھی رکھو۔ یہ نہ ہو کہ حج کر رہے ہو لیکن دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہو، جھگڑا بھی کر رہے ہو، فسق و فجور بھی کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق و روزی تلاش کرو، پھر تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں پھر تم بھی روانہ ہو جاؤ، یعنی اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ پس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی انسان کو
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ دنیا کی دعا کرتا، نہیں، آخرت کی بھی دعا مانگے۔ دوران جاہلیت میں اعمال حج سے فراغت کے بعد عرب جلسے منعقد کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان، فخر و مباحات کرتے تھے۔ اس آیت میں حکم ہوا آباء و اجداد پر فخر و مباحات کی جگہ اللہ کو یاد کرو۔ یاد خدا کے سلسلے میں اگر تم اللہ سے کچھ مانگتے ہو، صرف دنیا نہ مانگو، شاید تمہیں دنیا مل جائے مگر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہوگا، جبکہ اگر تم نے آخرت مانگی تو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی تمہیں اپنا حصہ مل جائے گا۔ لہٰذا بندے کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب اس کے بعد ذات پروردگار ارشاد اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ یعنی یہاں پر کچھ لوگ اچھے ہیں، یعنی دنیا بھی مانگتے ہیں اللہ سے، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور اللہ چاہتا بھی اسی طرح کہ تم جب آخرت مانگو تو میں تمہیں دنیا بھی عطا کروں گا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات پروردگار کوئی انسان دعا مانگے کچھ کہے تو وہ ذات پروردگار وہ اپنے پاس رکھ لے گا اور اسے نہیں، وہ ذات پروردگار جلد عطا کرنے والا۔ گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، یعنی کہ حج کے ایام میں، پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے جس نے پرہیز کیا ہے، اور اللہ کا خوف کرو، جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ یعنی چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، جو ذی الحج کی 11، 12 اور 13، ان دنوں میں مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ 3 دن کی جگہ 2 دن ٹھہرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ احادیث کے مطابق صرف 2 دن وہ ٹھہرے جس نے حج کے دوران کوئی خلاف ورزی نہ کی ہو۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ یہ آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب اس سے کہا جائے، اس بدبخت کے بارے میں کہا جائے خوف خدا کرو، تو وہ اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ وہ جو اس کے اندر نحوست ہے، پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہاں پر یہ آیت حضرت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جب آپ ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مستدرک الحاکم امام الحدیث ذہبی نے بھی اس حدیث کا درج کیا ہے کہ شب ہجرت امیر المومنین علیہ السلام سوئے تھے اور اللہ نے وہاں پر یہ آیات نازل کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب دائرہ امن و آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ان سری نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے۔ کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے؟ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب والا ہے۔ تاریخ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ آیات کے دوسرے حصے میں اللہ نے اپنے ایک عام قانون بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے دنیا میں دوسروں پر برتری دیتا ہے، ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کے پاس انبیاء بھیجتا ہے، انہیں واضح اور صریح معجزے دکھاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان نعمتوں کو بدل ڈالیں، ان کے ذریعے دارین کی سعادت حاصل کرنے کی بجائے شقاوت پر ڈٹے رہیں تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ذات پروردگار نے ایک بڑا خوبصورت آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا، یہاں کافر اور مومن کا کائناتی موقف نیز مادی انسان یعنی الہی انسان کا تصور حیات بیان ہو رہا ہے۔ کافر کے تصور حیات صرف دنیا ہی ہے، حقیقت میں آخرت کی زندگی وہ نہیں چاہتا، نہ اسے اس کا یقین ہوتا ہے، اس لیے اللہ اس کے لیے دنیا میں ہی سب کچھ عطا دے دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی دین یعنی فطرت پر تھے، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ پس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ یہاں پر پھر ذات پروردگار، کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے؟
جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے، انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچی، وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے، یعنی امتحان لیا گیا کہ رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ انہیں بشارت دیتی کہ دیکھو اللہ کی نصرت عنقریب آنے والی ہے۔ اور اسی طرح لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجیے کہ جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بھی جا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بہت اہم سوال جو عام لوگ کرتے ہیں کہ ہم اپنا مال کہاں کہاں خرچ کریں، ذات پروردگار نشا سب سے پہلے آپ کے اپنے والدین ہیں، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، قریب ترین خونی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، پھر مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، وہاں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان اللہ عزیز حکیم۔ اب ذات پروردگار ارشاد، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بہت بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے کہ اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا، حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے۔ فتنہ انگیزی کرنا خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، اور تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں دین سے بھی پھیر دیں گے، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا کفر کی حالت میں مرے گا، اور ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اسی طرح راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان میں سے مل جل کر رہو تو کوئی مضائقہ نہیں،
کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، یعنی اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یقیناً بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں ان آیات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک منقول روایت ہے، فرماتے کہ شراب تمام گناہوں کا چشمہ ہے۔ اصول کافی میں بھی امام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے 10 افراد پر شراب کے بارے میں لعنت بھیجی ہے، پودا لگانے والا، اس کی نگہداشت کرنے والا، کشید کرنے والا، پینے والے، پلانے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے اٹھائی گئی ہو، فروخت کرنے والے، خریدنے والے، اس کی قیمت سے استفادہ کرنے والے، سب پہ لعنت کی ہے۔ یعنی جو پودا لگاتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس کو آگ پہ جلاتا ہے، جو کوئی اس کی شراب میں کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی شراکت ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، رسول اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ اور پھر یہاں پر مال یتیم کے بارے میں ایک یتیم کا کہا کہ یتیم کو تم پالو، کہا گیا قرآن یتیم کا مال کھانے کو پیٹ میں آگ بھرنے سے تشبیہ دی ہے۔ اس پر مسلمانوں نے یتیموں سے مل جول ترک کر دی۔ تو سوال پیدا ہوا کہ ان کی دیکھ بھال کس طرح کی جائے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان سے مل جل کر رہیں، ان کی تربیت کریں، اگرچہ نہیں کرتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب کرو گے تو ان کا خیال رکھو گے، ذات پروردگار تمہیں بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔